نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس کے ساتھ کچھ دیر دین کی باتیں کہنے اور سننے کا موقع عنایت فرمائے۔ ہمارے سامنے جتنے بھی دنیا کے باتیں ہوتے ہوں، ہمیں ہر بات کو بہت غور سے سنتے ہیں، ہر بات کو بہت غور سے سنتے اور عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے۔ جتنا اچھا سنیں گے اتنی بات سمجھ میں آتی، پھر آدمی اس چیز پر عمل کرنے والا بنتا۔ یہ دنیا کا ضابطہ ہمیں بنا لی، حالانکہ آخرت کی ایک ایک بات سچی اور پکی ہے اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں۔ دنیا کی باتیں، دنیا کے اخبار، دنیا کے تذکروں میں جھوٹ ہو سکتا ہے، لیکن دین کی ایک ایک بات بھی بہت قیمتی اور اہم ہے۔ لیکن دوستو بزرگوں، ہمیں اس پر اہمیت نہیں دیتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو بھی بات میرے زبان سے نکلتی ہے وہ میری طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ ساری باتیں اللہ کہتے ہیں تو پھر میرے زبان سے وہ باتیں نکلتی ہیں۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے اس کی ایک ایک بات پر ہمیں یقین ہو۔ جیسے درود شریف لے لیجئے، ایک درود شریف پڑھیں گے کتنا فائدہ ہے؟ ارے بولو کتنا فائدہ ہے؟ 40 فائدے ہیں۔ 10 بولو 10 نیکیاں ملیں گے، 10 درجے بلند ہوں گے، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 کتنی مرتبہ پڑھے تو؟ آپ علیہ السلام معراج کا سفر کریں، معراج کے سفر پہ گئے۔ شاعر کہتا ہے جبریل سے رب نے فرمایا جنت کی سواری لے کر جا، محبوب سے یہ جا کر کہہ دے اب آ کے کرے وہ سیر ذرا، مہمان خدا کون بنا جبریل امی سے پوچھو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کو بلا کے لاؤ، وہ یہاں سیر کریں گے، گھومیں گے، دیکھیں گے، اسی کو معراج کہتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام جب پہنچے ایک فرشتے کو دیکھیں جن کا ایک پر جلا ہوا ہے، زخمی ہے۔ جبرائیل سے پوچھے جبرائیل کیا بات ہے، یہ فرشتہ کیوں زخمی ہے؟ بولے اس لیے زخمی ہے ان کو اللہ کا حکم ہوا تھا ایک علاقے کو ختم کر دیں،
جب یہ اس علاقے کو ختم کرنے کے لیے گئے، وہاں ایک شیرخوار معصوم بچے کو دیکھے تو ان کو ترس آیا، ان کو اس علاقے پر رحم آیا۔ جس علاقے کو میں تباہ کرنے جا رہا ہوں اس میں ایک چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، جب علاقہ تباہ ہوگا ظاہری بات ہے بچہ بھی تباہ ہوگا، لہذا وہ علاقے کو تباہ کیے بغیر واپس ہو گئے۔ تو اللہ کو غصہ آیا تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک پیر زخم کر دیا۔ اب جبرائیل علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا اس مسئلے کا حل آپ کے قرآن میں ہے جو آپ کے اوپر اتارا گیا ہے۔ کیا ہے وہ؟ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، ہم مغفرت کرنے والے ہیں اس شخص کو جو توبہ کرتا ہے، جو سفارش مانگتا ہے، جو معافی طلب کرتا ہے، معافی چاہتا ہے، ہم اس کو اس کے توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس فرشتے کے بدلے خود اللہ سے معافی مانگ رہے کہ اے اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور اس کی غلطی کا توبہ کرتا ہوں، آپ اس کو معاف فرما دیجیے۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ سے کہے کہ اے اللہ آپ کے نبی معافی چاہ رہے ہیں، آپ فرشتے کو بہتر اچھا بنا دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے جب یہ میرے نبی پر 10 مرتبہ درود پڑھے گا، میرے نبی معافی چاہنے کی ضرورت نہیں ہے، جو درود ہے وہ یہ 10 مرتبہ پڑھ لے گا، ہم اس کی مغفرت کر دیں گے، اس کی توبہ کو قبول کریں گے۔ ایک فرشتے کی خطا درود شریف کی بنیاد پر معافی ہو سکتی ہے، درود شریف کی بنیاد پر 40 نفع ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں۔ کیا ہمیں یقین ہے؟ یقین ہے؟ کوئی یقین نہیں۔ جب سے ہوش حواس سنبھالے، جب سے دعوت کے کام میں لگے، تب سے معلوم ہے درود شریف پڑھے تو ایسا ہوگا ایسا ہوگا، بہت سنے، اتنا سنے، کالے بال سفید ہو گئے، لیکن اب تک وہ عمل میں نہیں آیا۔ اصل جو چیز ہے وہ عمل ہے، عمل ہی کی بنیاد پر ہمیں دنیا کے اندر بھیجا گیا، عمل ہی دیکھا جائے گا، اگر عمل نہیں تو کچھ نہیں۔ اصل جو چیز ہے وہ عمل ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ جو دیکھیں گے وہ عمل دیکھیں گے۔ آج ہمارے پاس کون سا عمل ایسا ہے جو ہم اللہ کو کہہ سکے کہ اللہ یہ بس میرے پاس عمل ہے؟ دنیا کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ میرے پاس 2 بلڈنگ ہے، بھائی ہمارے پاس جنگل ہے، ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، اب یہ بتاؤ کہ آخرت کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ تو اس لیے دوستو بزرگوں، یہ درود شریف جو عمل کہا جاتا ہے اس کو عمل میں لانے کے لیے ہے۔ اب ہمیں دھوکہ یہ لگا کہ دیکھو ہم کچھ کریں نہ کریں ہمارے دنیا کے سارے مسئلے حل ہو رہے ہیں۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے مسئلے حل نہ ہو؟ آپ کے اوپر مصیبت کے پہاڑ آ کر گرے، آپ تکالیف کے دلدل میں پھنس جا کے یہ چاہتے ہیں؟ اگر کچھ ہو رہا ہے تو آپ یہ سمجھو یہ اللہ کا احسان ہے، ہم کچھ کرے بغیر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے اپنے ضروریات کو پورے کر رہے ہیں۔ ہم کچھ نہیں کر رہے پھر بھی اللہ ہماری ضروریات کو پورے کر رہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی چھوڑ دو۔ اللہ کا احسان ہے، ہم کچھ نہیں کر رہے پھر بھی اللہ ہمارے لیے سب کچھ کر رہا ہے، تو اللہ کا احسان ہے۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں، آج ہماری زندگی ایسی ہو گئی، ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ پہ ہمارے کو بھروسہ نہیں ہے۔ سب اللہ کو مانتے، سب بولتے کہ اللہ سے ہوگا، لیکن اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ آپ لوگ دیکھے ہوں گے کبھی کبھی سرکس ہوتا ہے، یہاں بھی ہوتا سرکس، ادھر ادھر لکڑیاں بنتے دو، بیچ میں رسی بنتے، رسی، اور رسی پہ ایک آدمی چلتا،
نیچے لوگ کھڑے ہو کے دیکھتے رہتے. پہلے وہ نارمل چلیں گا ادھر سے ادھر دیکھ کے، جب ادھر سے وہ ادھر پہنچ جاتا لوگ تالیاں مار دیں. نہیں مارتے؟ خوش ہو کے تالیاں مار دیں. پھر ادھر سے جب وہ آئے گا اپنے بچے کو کھاندے پہ بٹھا کے آتا ادھر سے، اب لوگ اور زیادہ تالیاں مارتے ہیں. اب پھر جب ادھر سے جائے گا اب رسی پہ نہیں، اب لکڑی پہ چلے گا. رسی بھی ہوگی، رسی کے اوپر لکڑی ہوگی، لکڑی کے اوپر چلے گا. اب لوگ اور زیادہ تالیاں مارتے ہیں. واقعہ لکھا ہوا ہے، ایسے قصہ نہیں بول رہا ہوں آپ لوگوں کو. جب یہ 3 چکر کاٹ لیا تو جو مجمع تالیاں مارے تھے اب ان سے پوچھنے لگا، کیا بھائی 4تھی مرتبہ کیا میں ادھر سے ادھر نہیں جا سکتا ہوں؟ کیا بولیں گے آپ لوگ؟ نہیں جا سکتا رسی پہ؟ یقین ہے؟ پکا؟ کیا حضرت؟ جب 3 بار چلا وہ 4تھی بار نہیں جائے گا؟ آرام سے جائے گا. سوچنا کیا ہے اس میں؟ تو سارے لوگ یس بولے کہ ہاں آپ بہت آرام سے جا سکتے ہیں. اب بولا کوئی شرط لگائے گا؟ بولے ہاں ہم سب لگائیں گے شرط. اس لیے کہ ہمارے کو آنکھوں سے ہم نے دیکھا کہ آپ 3 مرتبہ جب ادھر سے ادھر چکر کاٹ لیے تو آپ جو چاہیں کہو، ہم اسے ماننے کے لیے تیار ہیں. بولتے نہیں بولتے؟ اب جو چکر کاٹا نا ان بولیا کرتے، میں میرے بچے کو لے کو ادھر سے ادھر گیا نا، گئے نہیں. اب میں میرے بچے کو نیچے اتر رہا ہوں، ایک کھڑکا ہے سنا میں کس کے تو بھی بچے کو دو، اسے کھاندے میں بٹھانے کو چلتا ہوں. کون دیتے؟ ہاں کو کیوں نہیں دیتے؟ چلا نہیں انہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر نہیں چلا، لکڑی پہ نہیں چلا. کیوں نہیں دیتے؟ کیوں نہیں دیتے؟ اب تک بولے نا اسے، تو کیا بولا تو بھی ہمیں ماننے تیار ہے، شرط لگاؤ بولے تو بھی لگانے تیار ہے، سب بولے نا. جب سے وہ جو لے کے چلا تھا وہ اس کا بچہ تھا. اب جو باری آئی نا وہ ہمارے اپنے بچے کی باری آئی. اب جب سے تک اس کے اوپر بہت بھروسہ تھا، اب کیا ہوا؟ کب ہے تو اپنے بچے کا مسئلہ آیا کہ بھروسہ ختم ہو گیا، اب نہیں بھروسہ. ہماری حالت بھی ویسے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، سب بولتے اللہ سے جوتا بھائی، اللہ بھائی کرنے کا، وہ بھائی یہ بھائی سب بھائی بولتا. جب آتا نا مسئلہ، جب بھروسہ نہیں رہتا، اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں. درود شریف میں ہے تو بیٹھ کو تسبیحات کرتے نا، دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو حضرت 5 سال ہو گئے درود شریف کبھی زندگی میں صبح شام نہیں چھوڑا ہوں. ہے ایسا کوئی ساتھی؟ بولتے 5 سال سے شوگر ٹیبلٹ چھوڑے نہیں سکا ڈال لیا ہوں حضرت، 5 سال سے بی پی کا ٹیبلٹ چھوڑے نہیں سکا ڈال لیا ہوں، چھوڑے نہیں سکا. درود شریف پڑھے کیوں؟ خالی بولتے ہیں، اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے. بے بھروسے کے ساتھ انسان اللہ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. جیسے اللہ کے ساتھ معاملہ ہوگا ویسے ہی اللہ کا بھی بندے کے ساتھ معاملہ ہوگا. ہاں ویسے ہی بندے کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہوگا. تو اس لیے دوستو بزرگوں، ہمیں اللہ کو یقین کرنا ہے اور اللہ کے اوپر بھروسہ بھی کرنا ہے. جب بھروسے پہ آئیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ویسے ڈریں گے، اللہ کی بات ویسے مانیں گے، رسول کی بات ویسے مانیں گے جیسے صحابہ کی واقعات میں زندگی میں آپ لوگ سنتے تھے، دیکھتے تھے. پتھر ڈرتے تھے اللہ سے، جانور ڈرتے تھے اللہ سے، بڑے بڑے لوگ ڈرتے تھے نبی سے، بڑے بڑے چیزیں ڈرتے تھے رسول سے. لیکن آج انسان نہیں ڈرتا. دنیا کی ہر مخلوق اللہ کی بات ماننے تیار ہے. اگر کوئی نہیں مانتا ہے وہ صرف ایک انسان ہے جو اللہ کی بات ماننے تیار نہیں ہے.
حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانتے کون ہے؟ تفصیل بولنا پڑتا، وہ تفصیل بولے تو پھر 1 گھنٹہ ہوتا۔ سلیمان علیہ السلام کون ہے، ان کی طاقت کیا ہے، ان کی پاور کیا ہے، ان کی حکومت کیا ہے، کیسے، وہ سب اس وقت کہنے کا موقع نہیں۔ تو حضرت ندی کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، مخلوق کی بات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی چونٹی اپنے منہ میں جو کا دانہ لے کے جا رہی، حضرت بیٹھ کے دیکھ رہے، کہاں جاتی دیکھنا اسے، ہمیں تو نہیں دیکھتے، لیکن سلیمان علیہ السلام کے سامنے ساری چیزیں کھلی رہتی تھی۔ چونٹی سیدھے گزرتے گزرتے ندی کے پاس گئی، جیسے ندی کے پاس گئی ایک مینڈک منہ کھول کے ہے وہاں، اس کے منہ کے اندر وہ دانہ چھوڑ دی۔ ایک جگہ ایسا لکھا ہوا ہے، ایک جگہ یہ لکھا ہوا ہے خود چل کے مینڈک کے اندر چلے گئی۔ اب مینڈک اندر چلا گیا پانی میں، سلیمان علیہ السلام تو دیکھتے ہیں ساری چیزیں۔ اب مینڈک بہت اندر بہت اندر بہت اندر بہت اندر بہت اندر چلا گیا، جانے کے بعد ایک پتھر ہے وہاں پر، اس پتھر کا ایک سوراخ ہے، اس سوراخ کے پاس لے جا کر مینڈک وہاں پر منہ کھول دیا۔ اب اندر کی چونٹی چلتے ہوئے اس پتھر پہ چلی، اب وہ سوراخ میں اندر جا رہی، سلیمان علیہ السلام اسے بھی دیکھ رہے ہیں۔ جب چونٹی اندر گئی تو اندر کچھ چھوٹے چھوٹے مخلوق ہیں جو اندھے ہیں۔ کون سے ہیں؟ اندھے ہیں۔ ان مخلوق کو یہ غذا پہنچائی، پھر وہاں سے واپس آ کے وہ سوراخ کے پاس بیٹھی، پھر وہاں سے وہ مینڈک آ کے منہ کھولا، اس کے منہ کے اندر پہنچ گئی۔ اب پھر وہاں سے نکل کے پھر ندی کے کنارے آئی، پھر آ کے مینڈک منہ کھولا، پھر چونٹی ندی سے باہر آ گئی، پھر چلتے ہوئے واپس ہو گئی۔ کتنا بڑا نظام ہے یہ! اگر چونٹی پانی میں چلی جاتی، ہو سکتا پانی کے اندر چونٹی ڈوب جائے، یا چونٹی کے منہ میں کا ذرہ ختم ہو جائے، تو اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ ایک مینڈک رکھے، پھر یہ دونوں مل کے وہاں جائیں گے، اور اندر جو مخلوقات اندھی ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کا انتظام ایک مینڈک کی چونٹی کے ذریعے سے کرا رہا ہے۔ آج ہمیں کیا سوچ رہے بولے تو، یہ 6 فٹ کا انسان جو ہے اسے اللہ بھول جاتے کہ بول کے سمجھ رہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اللہ کا نظام، اللہ کا کنٹرول اس دنیا پر ایسا ہے فرمایا، ایک جھاڑ ہے، جھاڑ کے شاخیں ہیں، شاخوں کے جو پتے ہیں، ایک ایک پتے کا علم اللہ کو ہے۔ پتا اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کے علم کے بغیر، اللہ کو معلوم ہوئے بغیر ایک پتا بھی نیچے نہیں گرے گا۔ ہمیں نیچے گر کو ایسا پتے حساب ڈال سکتے نہیں، لیکن ایک پتا بھی زمین پہ نیچے نہیں گرے گا، چاہے وہ بڑا پتا ہو چاہے وہ چھوٹا پتا ہو۔ کتنے جھاڑا ہے ماں چلنے میں، جھاڑا کے کتنے پھاٹے ہیں، کتنے پھاٹوں کے کتنے پتے ہیں، ایک پتا بھی زمین پہ نیچے نہیں گرے گا، اللہ کے حکم کے ساتھ ہی گرے گا۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اللہ جانتے ہیں اس کے بعد ہی وہ پتا زمین پہ گرتا ہے۔ آج ہمیں کیا سوچ رہے، ہمیں جیسے بھی زندگی گزارو، چلتے رہو، چلتی کا نام گاڑی، کوئی بات نہیں صاحب، چلائیے۔ کتنے دن چلائیں گے؟ 60-70 سال کی زندگی ہے۔ یہ جوانی، یہ جوش تکبر چند لمحوں کی ہے یہ کہانی، پاؤں پھولوں پہ رکھنے سے پہلے تجھے کانٹوں پہ چلنا پڑے گا۔ جوان ہے جیسا رہتے، اچانک بوڑھے ہو جاتے، بال اجلے سکالے ہے جیسا رہتے، اچانک کالے ہو جاتے، ہن کے اچھا دسے سکاج رہتے، اچانک روشنی کم ہو جاتی، کانا سنائی جیسا رہتے، اچانک کانوں میں آواز کم ہو جاتی۔ کیا ہے یہ جوانی، یہ جوش تکبر چند لمحوں کی ہے یہ کہانی ہے۔ جنت میں ایسے ہی نہیں جائیں گے، پاؤں پھولوں پہ رکھنے سے پہلے کانٹوں پہ چلنا پڑا ہے۔ جانتے کیا ہے، یہی دنیا کی زندگی ہے۔ موت جب تجھ کو آواز دے گی گھر سے باہر نکلنا پڑے گا۔ دوستو بزرگو، اس سے پہلے ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ آج